میں اس کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے جا رہا ہوں جن کے سامنے پتھر بھی بول اٹھتے ہیں، اور آج تو ایسی سرزمین پہ آئے بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن کے آئے بیٹھے ہیں۔ عاشقوں جیسی صدا بلند ہو اور محبت کے ساتھ سبحان اللہ کا ترانہ بھی زبانوں پہ۔ الحمدللہ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ نے دکانیں بھی بند کی ہیں، آپ نے کاروبار بھی بند کیے ہیں، سارے معاملات زندگی کو چھوڑ کے آپ کا یہاں آنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن عملاً ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ تاکہ مجھے پتہ چل جائے، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ تاج لو لاکدہ پا کے آیا نبی، تاجاں والے بڑے ویکھدے رہ گئے، جا کے بنیا پرونا نبی، عرش تے انبیاء سب کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ علماء بولیں گے تو میرے خیال میں یہ بولیں گے آج آپ کے منتظر ہیں۔ عام جلسہ اتنا سارا ہی ہوتا ہے، یہ علماء جو بیٹھے ہیں نا میرے یمین و یسار رکھے ہیں، میرا دل کرتا ہے یہاں سے سبحان اللہ کی صدا اٹھے اور آخر تک جائے تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کی محبتوں میں ڈوب کے آئے بیٹھے ہیں۔ تاج لو لاکدہ پا کے آیا نبی، تاجاں والے بڑے ویکھدے رہ گئے، جا کے بنیا پرونا نبی، عرش تے انبیاء سب کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھا لکھیاں دا ہر ایک نصیب آ لیا، ملیاں خوشیاں کسے نو غماں کھا لیا، خوش نصیباں نو سوہنے نے گل آ لیا، کئی نصیباں سڑے ویکھدے رہ گئے۔ میرا دل کرتا ہے چونکہ لمحے ہیں، لمحوں میں نے بات کو ختم کرنا ہے۔ میں ختم نبوت کے سب سے پہلے مجاہد، ختم نبوت کے سب سے پہلے نگہبان، ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ، نگاہ نبوت کے مرکز اول، نور نبوت کے سینہ اول، درسگاہ نبوت کے تلمیذ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتا ہوں کہ جب آپ نے خلافت سنبھالی ہر طرف مشکلوں نے منہ کھول رکھا تھا۔ ایک طرف روم حکومت پہ حملہ کرنے کے در پہ، ایک طرف ایران حملہ کرنے کے در پہ، ایک طرف منکرین زکوٰۃ منہ کھولے کھڑے ہیں، ایک طرف یہودی سازشیں کر رہے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کا مسئلہ بھی ہے، اور ایک طرف مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا۔ اب دوستوں نے کہا سب سے پہلے حکومت کو مضبوط کیا جائے، پھر جو ہے باقی معاملات کو دیکھا جائے گا۔ سنیے گا آخر تک میرا یہ جملہ، سیدنا صدیق اکبر آپ نے فرمایا او سننے والوں، روم کو جواب بعد میں دیا جائے گا، ایران کو جواب بعد میں دیا جائے گا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بعد میں اٹھا جائے گا، یہودیوں کی سازشیں بعد میں دیکھیں گے، لیکن اٹھو حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا ہے، سب سے پہلے دشمن مصطفیٰ کو جواب دیا جائے گا۔ شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، ختم نبوت اور اسلام کی ساری جنگیں یہ منکرین خدا کے خلاف لڑی گئیں، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جنگ حنین ہو، یہ ساری جنگیں منکرین خدا کے خلاف لڑی گئیں۔ یہ پہلی جنگ ہے جنگ یمامہ جو منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑی گئی، اور اس کے اندر 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ارے پہلے جتنی جنگیں لڑی گئی تھی نا، ایک طرف کافر ہوتے، ایک طرف مسلمان ہوتے، مسلمان نعرے تکبیر لگا کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے، لیکن عجیب معاملہ تھا یمامہ کے میدان کے اندر کہ وہاں پہ تو ادھر بھی اللہ اکبر کی صدائیں، ادھر بھی اللہ اکبر کی صدائیں۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے تفریق ڈالنے کے لیے اپنے کون ہیں بیگانے کون ہیں یا محمد آہو کا نعرہ لگا کے بتا دیا ہم مصطفیٰ والے آئے کھڑے ہیں، ہم حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے آئے کھڑے ہیں۔ 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، 700 حافظ قرآن۔ اب آپ توجہ کیجیے گا، سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والے سیدنا صدیق اکبر، ماشاءاللہ قربان جاؤں صدیق۔ آج ہم دو چار باتیں کرتے تو مجاہد ختم نبوت، میں نے سب سے پہلے مجاہد کی بات کی، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ختم نبوت پہ پہرا دینے والے سیدنا صدیق اکبر،
سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے ختم نبوت کے نگہبان سیدنا صدیق اکبر. اور بس میں لمحوں میں اب بات کو ختم کرنے لگا ہوں. جب یہ مرزا قادیانی نے اعلان کیا نا، مختلف اعلان کرتا رہا. کبھی کہتا ہے میں مجدد ہوں، کبھی کہتا ہے محدث ہوں، کبھی کہتا ہے میں عین مسیح ہوں، کبھی کہتا ہے میں مسیح ہوں، کبھی کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں عین نبی ہوں. توجہ کیجئے گا، کبھی کہتا ہے میں مثل محمد ہوں. سب سے پہلے جو جاندار آواز اس کتے کے خلاف اٹھی وہ گوڑا کی سرزمین سے پیر مہر علی شاہ نے اٹھائی، جنہیں مکہ سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ کہہ کے بھیجا تھا، اے مہر علی پاکستان واپس چلا جا، وہاں پہ میرا اللہ تجھ سے کوئی بہت بڑا کام لینے والا ہے. اور پیر مہر علی مرزا قادیانی کے خلاف جب نکلے، فرماتے ہیں جب میں جہلم کے پل کو کراس کرنے لگا مجھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بات یاد آئی. انہوں نے مجھے وہاں کہا تھا واپس چلا جا برے صغیر، مالک تجھ سے کوئی بہت بڑا کام لینے والا ہے. یاد رکھو ہمیشہ شر کے مقابلے میں خیر آیا کرتی ہے، باطل کے مقابلے میں حق آیا کرتا ہے. تو مجھے کہنے دو نا کہ جب باطل شیطان بن کے آیا، حق حضرت آدم صفی اللہ کی شکل میں آیا. جب باطل نمرود کی شکل میں آیا، حق حضرت ابراہیم کی شکل میں آیا. جب باطل فرعون کی شکل میں آیا، حق حضرت موسیٰ کی صورت میں آیا. جب باطل ابو جہل کی صورت میں آیا، حق محمد رسول اللہ کی صورت میں آیا. جب باطل مسیلمہ کذاب کی صورت میں آیا، حق سیدنا صدیق اکبر کی صورت میں آیا. یارو جب باطل کیسر و کسرا کی صورت میں آیا، حق عمر فاروق کی صورت میں آیا. جب باطل مرحب کی صورت میں آیا تو حق علی شیر خدا کی صورت میں آیا. جب باطل یزید کی صورت میں آیا، حق امام حسین کی صورت میں آیا. جب باطل تاتار کی صورت میں آیا، حق غوث العظم کی صورت میں آیا. جب باطل راجو کی صورت میں آیا، حق داتا علی اجریری کی صورت میں آیا. یارو جب باطل اکبر و جہانگیر کی صورت میں آیا، حق مجدد الف ثانی کی صورت میں آیا. جب باطل انگریز کی صورت میں آیا، حق فضل حق خیر آبادی کی صورت میں آیا. ہاں جب باطل مرزا قادیانی کی صورت میں آیا، حق مہر علی کی صورت میں آیا. ولی کامل پیر مہر علی شاہ صاحب، ولی کامل پیر مہر علی شاہ صاحب، علامہ صابر ایوب نقشبندی صاحب. اور میرا یہ جملہ دل کے کانوں سے سن لو، جب باطل راج گوپال کی صورت میں آیا، حق غازی علم الدین شہید کی صورت میں آیا. جب باطل سلمان تاثیر کی صورت میں آیا، حق غازی ممتاز حسین قادری شہید کی صورت میں آیا. جب باطل ہمارے ایوانوں سے ختم نبوت کے قانون کو مٹانے کے لیے آگے بڑھا تو اس وقت ویل چیئر میں بیٹھا ہوا وہ خادم حسین رضوی میدان میں آیا، جس نے اس انداز میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا کہ گلی گلی یہ نعرہ گونجنے لگا. اور انہوں نے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. میں بھول گیا نقش و نگارے رخ دنیا، سامنے جو صورت نظر آئی تیرے در کی. اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. بس میں اسی انداز میں وہی نعرہ سنتے ہوئے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. الحمدللہ مولانا عبید الرحمن صاحب آپ کو علماء کی اس کثیر تعداد کو اس خوبصورت پنڈال کے اندر کھڑے ہو کے میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے محنت کی، علماء نے لگن کے ساتھ کام کیا. آج یہ بھرا پنڈال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں گم یہاں پہ بیٹھا ہے. میرا دل چاہتا ہے جس انداز میں یہاں بیٹھے ہو انشاءاللہ 12 مارچ کو سگر کی سرزمین پہ بھی یوں ہی بیٹھنا پڑے گا. سارے نہیں، جن کا پروگرام ہے نا آنے کا وہ ہاتھ کھڑے کر دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. بات ہی ختم ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ مسئلہ ختم نبوت پہ پہرا دینا
کسی ایک مسئلہ کا کام نہیں ہے. یہ اسی وقت ہوگا کہ انشاءاللہ جب سارے ہم ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس آواز کو بلند کریں گے کہ تاجدار ختم نبوت، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. میرا اللہ ساری زندگی آپ کے ہاتھوں کو فالش سے محفوظ رکھے. ہاتھوں کو اٹھا کے مجھے جواب دیجئے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. 2 بار جواب دیں گے تو لطف دوبالا ہو جائے گا. 2 بار زندہ باد کہو.